تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر بکری نے آپ کو سجدہ کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو فرمایا نہیں، غیر اللہ کو سجدہ نہیں، وہ بکری تھی، جانور تھا، اس نے سجدہ کیا، اس کا سلام تھا۔ اگر اللہ کے بغیر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر چونکہ اجازت نہیں ہے اس لیے تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عجائب، بے شمار عجائب کا مشاہدہ کیا، محبوب سے انوار اٹھتے میں نے دیکھے، اور سب سے بڑا کرم جو حلیمہ سعدیہ کے خاندان پر ہوا، جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کرم فرمایا، وہ یہ تھا کہ آپ کے خاندان کے اکثر افراد مسلمان ہو گئے تھے، اکثر مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ بھی آئی ہیں، آپ کے شوہر بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ تو اب خیال کرتی ہیں کہ میں محبوب کو، چونکہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ ایسی صورت پیدا ہو، تو فرماتی میں لے کر واپس مکہ شریف میں لے آئی، اور آ کر جناب عبد المطلب کے سپرد میں نے کیا۔ اب یہ حدیث پاک جس میں یہ آتا ہے کہ گوشت نکالا گیا، کچھ لوگوں نے، آپ اگر سیرت کی کتاب دیکھیں گے تو ایسی کتابیں آپ کو وہاں مل جائیں گی، میں ان کا نام نہیں لیتا۔ کچھ لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ وہ جو گوشت کا ٹکڑا نکالا گیا تھا، وہ گوشت کا وہ لوتھڑا تھا جس پر شیطان کا اثر تھا، وہ گناہ تھا، گناہ کے اثرات تھے معاذ اللہ۔ اور یہ بھی ذہن میں نہ آئی بات یہ لکھتے وقت کہ حضور کی عمر تو 4 سال ہے، اور بچہ تو کسی کا ہو، غیر مسلم کا بچہ، مسلمان کا بچہ نہیں، غیر مسلم کا بچہ، 3-4 سال کا غیر مسلم کا بچہ ہے، گناہ تو اس کے دل میں بھی نہیں ہے۔ نابالغ بچہ مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کا ہو، کوئی گناہ کا تصور نہیں، بچہ ہے وہ۔ جب بچے کے دل میں، جو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے دل میں گناہ نہیں تو رسول اللہ کے دل میں کیسے گناہ آ گیا؟ ایک تو یہ بات ہلکی سی لگتی ہے جو جی کو، دل کو وارہ نہیں کھاتی۔ رہا یہ کہ ہوا کیا، وہ جو گوشت کا لوتھڑا نکالا ہے وہ کیا تھا اور نکالا کیوں تھا؟ دل پاک کو دھویا کیوں گیا تھا؟ علامہ تقی الدین سبکی جلیل القدر محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کسی شے کا، زائد گوشت کا یا زائد کسی چیز کا جسم سے ہٹا دینا کوئی بات نہیں ہے، اس سے جسم میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ زائد چیز کو جسم سے ہٹایا جائے تو اس میں جسم میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ ناخن زائد اتار دو تو ہاتھوں میں حسن ہے، بال زائد اتار دیے جائیں تو جسم کا حسن ہے۔ اگر جسم پر کوئی تھوڑا ہے تو اسے اتار دیا جائے تو جسم کا حسن ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ شیطانی تصرف تھا، نہیں، یہ ایک زائد گوشت کا لوتھڑا تھا جو نکال دیا گیا ہے، اس سے تو مصطفیٰ کا حسن زیادہ نمایاں ہوا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں وہ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک جواب جو مجھے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ، ایک ہے دل کی فطرت، طبیعت، دل کی فطرت یہ ہے کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے جو کان بات سنے وہ دل میں اثر کرے، کانوں سے بات جو سنی جائے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ اور دل کی فطرت اور طبیعت یہ ہے کہ وہ ساری باتوں کو سن لے، اچھی باتیں بھی اس دل میں آئیں اور بری بھی دل میں آئیں، گناہ کی باتیں بھی دل میں آئیں اور اچھائی کی باتیں بھی دل میں آئیں، وصفے بھی دل میں آئیں، اچھے وصفے برے وصفے یہ سارے دل میں آتے ہیں۔ میرا دل بھی یہی کرتا ہے، سارے قسم کے وساوس خیالات، اچھے برے خیالات آتے رہتے ہیں، اس کی فطرت ہے، دل کی فطرت ہے کہ یہ اچھے خیالات کو بھی لے،
برے خیالات کو بھی لے. اب حضور کے جسم عطر سے دل کو نکال کر جو دھویا گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دل کی فطرت جو تھی کہ اچھے خیالات برے خیالات کو سمانے کی، اس دل کی فطرت کو دور کیا گیا ہے، اس عادت کو دور کیا گیا ہے. اور محبوب کے اب دل کو ایسا حسین کر دیا گیا ہے کہ برے خیال بھی نہیں آ سکتا. یہ دھونے میں فلسفہ تھا کہ برا خیال بھی نہیں آ سکتا. یہ کیا ایسا، اگر اتنا احتیاط مقصود ہے رب الجلال کو محبوب کی بات، تو دل رکھنا ہی نہیں تھا. دل ہوتا ہی نہ حضور کے اندر، کیونکہ دل کی عادت ہے کہ اچھے برے خیالات کو اپنے اندر لیتا ہے. اور پھر سینہ چاک کر کے رسول اللہ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا ہے تاکہ وہ خیالات ختم ہو. تو سینے میں دل کو رکھا ہی نہ جاتا تو اس میں خرابی تھی. اگر سینے میں دل کو رکھا ہی نہ جاتا تو یہ وجود کا نقص ہے. دل ایک اہم ترین حصہ ہے میرے جسم کا، اہم ترین حصہ ہے. اگر رکھا ہی نہ جاتا تو یہ نقص ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نبی کے وجود میں بھی نقص پسند نہیں فرماتا. اس لیے دل رکھا. اور اگر لوگوں کے ذہن میں بات آنا تھی کہ دل سارے وصف سے اچھے برے وساوس کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، حضور کے دل میں بھی وصف سے برے آتے ہوں گے، تو اسے دھو کر کے ابتداء میں ہی صاف کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن خراب نہ ہوں، ان کی عقیدے برے نہ ہوں، ان کی عزائم برے نہ ہوں. یقین کر لے کہ رسول اللہ کا دل وہ خاص دل ہے جو اچھی باتیں تو اپنے اندر لیتا ہے، برا وسوسہ آتا ہی نہیں ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جب گھر چھوڑا گیا ہے، اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبد المطلب نے، راستہ میں پھر ایک واقعہ پیش آیا لاتے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اماں جی نے ایک جگہ پر بٹھایا ہے اور آپ ذرا دور چلی گئی ہیں. واپس آئی ہیں تو حضور نہیں تھے. فوراً جا کر حلیمہ سعدیہ نے جناب عبد المطلب کو بتایا کہ اب میں پہلے بھی ایک ہوا تھا، میں حضور کو بٹھایا، بیٹے محمد کو بٹھایا میں نے، اور پتہ نہیں کہ وہ کہاں اٹھ کر چلے گئے ہیں، نظر نہیں آ رہے. جناب عبد المطلب پریشان ہو گئے. دادا تھے اور پوتا بھی بڑا پیارا پوتا، حیران کن اوصاف کا مالک پوتا، جن کی آمد سے گھر میں لہر بہر ہے اور نظام دنیا ہی بدلا ہوا ہے. فرماتے ہیں اپنے عزیزوں کو بلایا، ساتھیوں کو جناب عبد المطلب بلاتے ہیں کہ حلیمہ یہ کہہ رہی ہیں تو چلیں. کہیں دور نہیں گئے ہیں تو کعبہ شریف گئے ہیں، گھروں سے اٹھے اور کعبہ شریف آ گئے. جناب عبد المطلب دعا منگواتے ہیں، اے اللہ میرا بیٹا محمد گم ہو گیا ہے اور میری زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہے. وہ میرا دل ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا پوتا ہے، وہ میرا پیارا ہے. اے اللہ بیٹے محمد کو واپس کر، اے اللہ بیٹے محمد کو واپس کر، کعبہ شریف کے ساتھ لپٹ کر. اس کا معنی یہ ہوا کہ کعبہ شریف سے لپٹ کر دعائیں کرنا، دعائیں مانگنا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس وقت کا ہی ہے کہ کعبہ شریف کی وابستگی، دہلیز کعبہ کو پکڑ کر دعا کرنا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کرنا اور سینہ کعبہ کو لگا کر دعا کرنا، یہ ساری دعاؤں کی قبولیت کے آثار ہیں. اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں. اس وقت بھی جناب عبد المطلب نے ایسا کیا، کعبہ کو چمٹ کر لپٹ کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا محمد کہاں ہے، یا اللہ میرا بیٹا محمد واپس کر دے، اللہم ردہ بالخیر، یا اللہ اس بیٹے کو خیر کے ساتھ واپس لے آ. تو غیب سے آواز آئی، عبد المطلب تیرا بیٹا محمد وادی تہامہ میں ہے. اس آواز کو سنتے ہیں جناب عبد المطلب، اور قریب ہی وادی تہامہ تھی، وہاں گئے ہیں تو حضور تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اور حلیمہ سعدیہ کی بات غالباً ذکر کی تھی پچھلے جمعہ یا نہیں، کہ ان سے بھی یہ واقعہ پیش آیا پہلا، کہ رو رہی تھی کہ کہاں گئے، تو مشرک نے کہا کہ
کہ میں تجھے تیرا بیٹا بتاتا ہوں، سب سے بڑا بت ہبل یہاں ہے، اسے جا کر میں پوچھوں گا، وہ بتا دے گا۔ جانا تو نہیں چاہتی تھی بت خانے، مگر اس نے کہا کہ تو کھڑی رہنا، بت سے کہنا کچھ نہ، اگر تیرا ایسا نظریہ ہے تو کچھ نہ کہنا، میں کہہ دوں گا۔ اماں جی روتے ہوئے چلی گئی اور اس سے کہا، زیزن فرزند طفل گمشدہ، یہ عورت ہے جس کا بیٹا گم ہو گیا، زیزن فرزند طفل گمشدہ، نام او کودک محمد مصطفیٰ، حبل سے کہتا ہے، بڑے بت سے کہتا ہے کہ اس بچے کا نام محمد ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ بات سن رہی ہیں، کیوں شنیدیں نام جملہ بتاؤں، جب سارے بتوں نے یہ نام سنا، کیوں شنیدی نام جملہ بتاؤں، سر نگوں گشتند ساجد آزماں، سارے بت گر گئے اور سجدے میں گرے۔ آواز آئی، غم مخور یاوا نہ گردد اوز تو، بلکہ عالم یاوا گردد اندرو۔ حلیمہ فکر نہ کر، غم مخور یاوا نہ گردد اوز تو، وہ تجھ سے کہیں گم نہیں ہو سکے گا، بلکہ عالم یاوا گردد اندرو، وہ تو بچہ وہ ہے کہ پوری کائنات اس میں گم ہو جائے گی، اس میں سما جائے گی، وہ کہیں گم نہیں ہوتا۔ تو حلیمہ سعدیہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جناب عبد المطلب نے جب یہ دعا کی تو پیغام آیا کہ وادی تہامہ میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حلیمہ سعدیہ مجھے رضی اللہ تعالیٰ، اب حضور کا یہ تعلق جو 4-6 سال میں رہا، اس کی لاش، اس تعلق کو حضور نے نبھایا کیسے؟ یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے اس حصے کا، جسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور اپنی دودھ کی ماں، رضائی ماں کے ساتھ، آج تو ہم سگی ماؤں کی پٹائی کرتے رہتے ہیں، نوجوان، باپ کا گریبان پھاڑا جا رہا ہے، ماں کی چوٹی کھینچی جا رہی ہے، ماں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اخبارات میں آیا کہ ماں باپ کو قتل گولیاں ماری جا رہی ہیں، مگر محبوب کی سنت، محبوب کا عمل۔ اب چونکہ حلیمہ سعدیہ نے خدمت کی ہے، اب بارگاہ رسالت سے دوران نبوت میں اس خدمت کا صلہ بھی بڑا عظیم ملا ہے، بڑا عظیم صلہ ملا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں، ایک خاتون، برقع پوش خاتون نہیں، پردے میں لپٹی ہوئی ہیں، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، حضور اٹھے، اس بی بی کے پاس چلے گئے، اپنی نبوت کی چادر اتاری اور اس کو وہاں بٹھایا، اور دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ جب وہ بی بی چلی گئی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اتنی مقدس خاتون کون تھی جس کا اتنا بڑا احترام؟ کیا آپ اٹھ کر آگے گئے ہیں اور اپنی نبوت کی چادر اتار کر بچھا دی ہے؟ فرمایا یہ میری دودھ کی اماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ اور اسی طرح جب حارث باپ آئے ایک موقع پر تو انہیں بھی چادر پر بٹھایا ہے۔ ایک موقع پر حلیمہ سعدیہ نے دوران نبوت آ کر عرض کی تھی کہ میری مالی حالت کچھ کمزور ہے، مالی حالت کمزور ہے۔ محبوب نے جب یہ سنا کہ میری ماں کی مالی حالت کمزور ہے، جو مجھے دودھ پلاتی نہیں، جو مجھے کھلاتی نہیں، جس کے گھر میں میں نے 4 سال گزارے، تو فوراً صحابہ سے فرمایا کہ اماں کو 40 بکریاں پیش کر دو، 40 بکریاں اور کئی اونٹ۔ اماں کی اور بات بن گئی۔ یہ رضائی تعلق، دودھ کا تعلق بھی فقہا کا موقف یہ ہے کہ جو رشتے دودھ سے حرام ہوتے ہیں، رضا سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے رضائی بین کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں کر سکتا، میرے لیے وہ جائز نہیں۔ حضور کیوں؟ وہ تو آپ کے چچا کی بیٹی ہے، چچا کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ فرمایا میرے چچا حمزہ نے اسی ماں کا دودھ پیا تھا جس کا میں نے پیا ہے، حلیمہ کا۔ حلیمہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا اور مجھے بھی پلایا، اس لیے وہ میرے دودھ کے بھائی ہیں، لہذا وہ میری بھتیجی ہوئی،
میں سے نکاح نہیں کر سکتا. اور اس نسبت کو، ردائی نسبت کو کیسے نبھایا اور مجھے اور آپ کو درس کیسے دیا. شیما بنت حارث ایک جنگ میں قید ہو کر آ گئی. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کی بہن تھی. اس کی 10-12 سہیلیاں بھی تھیں. یہ ساری آ گئیں. مکہ مکرمہ کی سرکار اپنے خیمہ میں تشریف فرما ہے. یہ آ کر صحابہ سے کہتی ہیں شیما کہ صحابہ مجھے اجازت دو، میں نے اندر جانا ہے. واللہ انی لاخت صاحبکم، وہ کہتی اللہ کی قسم میں تمہارے صاحب، تمہارے رسول کی بہن ہوں. صحابہ حیران ہیں. من الرضا، رضا سے بہن ہوں. سرکار نے سنا کیا معاملہ ہے. عرض کی حضور یہ خاتون ہے اور یہ اندر آنا چاہتی ہے. تو آپ نے فرمایا آنے دو، کیوں روکتے ہو؟ یہ کہے جو کچھ کہنا چاہتی کہے آ کر. اندر بھی جو لوگ تھے یہ حاضر ہوئی. عرض کرتی ہیں کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ حل عرفتنی من انا، آپ مجھے پہچانتے ہیں محمد میں کون ہوں؟ یہ حضور سے سوال کرتی کہ آپ پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو حضور فرماتے تو خود ہی بتا نا تو کون ہے. تو کہتی میں آپ کی بہن ہوں. صحابہ پر یہ حیرت طاری ہوئی کہ حضور کی بہن کہہ رہی میں تمہاری آپ کی رضائی بہن ہوں. تو صحابہ کے چہروں پر جب بی بی جی نے اثر دیکھا کہ صحابہ کچھ ایسی باتیں ذہن میں آ رہے کہ میں کیسے بہن ہوں، تو فرماتی ہے کہ صحابہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میرے پاس دلیل ہے، دلیل سے ثابت کر سکتی ہوں کہ میں ان کی بہن ہوں، تمہارے رسول کی میں بہن ہوں. صحابہ نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی انگلی نکالی، دائیں ہاتھ کی انگلی، اور کہا یہ دیکھو اس پر زخم ہے، نشان ہے زخم کا. کہتی ہیں میں عمر میں بڑی تھی اور رسول پاک علیہ السلام چھوٹے تھے. ایک دن اماں نے کہا سعدیہ نے کہ شیما جاؤ اپنے بھائی محمد کو ذرا کھلا لاؤ باہر. میں انہیں باہر لے کر گئی. دانت ان دنوں دانت نکال رہے تھے، تو میں نے پیار سے انگلی حضور کے منہ میں ڈالی تو آپ نے میری انگلی کو چبا لیا تھا. یہ وہ نشان ہے، یہ وہ نشان ہے جو تمہارے صاحب نے. دلیل ہے اس پر محبوب کے آنسو بہ گئے، گنبد خضرا مکین کے آنسو چل گئے. حضور کو دیکھ کر صحابہ بھی رو رہے ہیں. عجیب نظام بن گیا، ماحول ہی بدل گیا جب شیما نے کہا کہ میں تمہاری رضائی بہن ہوں اور یہ دلیل ہے میرے پاس. اب حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ شیما کو سوٹ بھی دو، جوڑا بھی دو اور یہ سامان بھی دو، اور چھوڑ کر جہاں شیما چاہتی ہیں چھوڑ کر آؤ. شیما عرض کرتی ہیں حضور اگر موج میں آئی گئے آپ تو میری 12 سہیلیاں بھی تو ہیں، وہ بھی میری سہیلیاں ہیں. اگر آپ نے ردائی رشتے کی لاج رکھی ہے کہ میں دودھ پینے والی بہن ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو وہ میرے ساتھ آئی ہیں. تو حضور فرماتے ہیں ان کو بھی جو کچھ شیما کو دو وہی انہیں دو اور جہاں چاہتی ہیں چھوڑ کر آؤ. تو رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا سبق بھی اس سے ملتا ہے. خدا ذوالجلال یہاں تک یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور پھر آ گئے ہیں. اب 5 برس یہ 6 برس کی عمر میں کیا ہوا یہ پھر بشرط صحت. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ وصحبہ اجمعین.